على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ جب آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے ہیں تو حقیقت میں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں نسبت کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہمارے محبوبوں سے نسبت قائم کر لینا ہم سے ہی نسبت قائم کر لینا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ہی تو ہیں کہ ان کی نسبت کو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کو اللہ نے اپنی نسبت بتایا اور یہ فرمایا کہ جب تم نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن عظیم رنگ رنگ کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ کہیں اس قرآن میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، کہیں گزرے ہوئے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور کہیں اس کے محبوب اور مقرب بندوں سے نسبت اور تعلق کو بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو کھل کر بیان کر دی جاتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اشاروں اور کنایوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ جو اہل علم ہیں، گہری نظر والے ہیں، وہ اشاروں اور کنایوں کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے، قرآن پر یقین رکھنے والے اللہ کے بندے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کسی کو خدا کی توحید کا بیان زیادہ پسند آتا ہے، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان زیادہ پسند آتا ہے۔ جو عمل کے شوقین ہوتے ہیں انہیں عمل کی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں، جو اولیاء اللہ سے اور نسبت سے زیادہ محبت رکھتے ہیں انہیں اللہ کے ولیوں کی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں۔ تو اب کسی کی پسند پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، پسند اپنی اپنی ہے۔ اللہ نے یہ دل اپنے قبضے میں رکھا ہے، اللہ نے کسی کا دل کسی بات کی طرف کو پلٹ دیا ہے اور کسی کا دل کسی بات کی طرف کو پلٹ دیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بعض ازواج مطہرات نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذریعے یہ سفارش ڈلوائی کہ یا رسول اللہ، جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ہوتے ہیں تو لوگ ہدایہ اور تحائف زیادہ بھیجتے ہیں کہ حضور کی چہیتی بیوی ہیں، حضور کی محبت کی خاطر ہمیں زیادہ محبت مل جائے گی، ہم وہاں تحفے بھیجیں گے۔ آپ اپنے صحابہ سے یہ فرما دیجئے کہ جب ہم دوسری ازواج کے یہاں ہوا کریں تو وہاں بھی ہدایہ اور تحفے بھیجا کرو۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس بات کی ہم سے سفارش مت کرو، جو ہمارے قبضے اور قدرت میں تھا وہ ہم نے برابر سے تقسیم کیا۔ ہر بیوی سے اس کے یہاں جانے اور اس کے رہنے کا جو حصہ ہے وہ ہم نے برابر رکھا۔ اگر ایک رات ایک بیوی کے یہاں رہیں گے تو ایک ایک رات ساری بیویوں کے یہاں رہیں۔
جو ان کے خرچے ہمارے ذمے ہیں وہ برابر سے ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ دل کا ہے کہ دل ہمارا اللہ نے عائشہ کی طرف کو زیادہ مائل کر دیا ہے، دل کے مقابلے دل کے معاملے میں کوئی نہیں بول سکتا۔ فرمایا القلب بین اصبع الرحمن یقلبہ کیف یشاء، یہ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ ہے، جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا۔ تو دل چاہے کسی ذکر کو بھی پسند کرتا، لیکن جو ذکر بھی سنا جائے قرآن کا تو ہمارا پورے قرآن پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ دل زیادہ چاہے اس کی طرف مائل ہو چاہے اس کی طرف مائل ہو، جو ہماری پسند سے ذرا اعلیٰ درجے کی ہماری پسند اس طرف نہیں ہے تو ہم اپنے ذہن سے اسے غلط نہیں کہہ سکتے، ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن کے ایک معنی سے بھی ہم نے نفرت کری تو پھر ہمارا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہر بات پر ہم یہ کہیں گے یہ بھی حق، قرآن کی ہر بات حق ہے، حدیث کی ہر بات حق ہے، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ بھی حق ہے اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی حق ہے۔ جدھر کو دل مائل ہو وہ بھی حق ہے اور جدھر کو دل مائل نہ ہو وہ بھی حق ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بعض لوگ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر کو دیکھتے ہیں، آج کیا ذکر کرنا شروع کر دیا مولوی صاحب، اور اس دن وہ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے ناسمجھی میں ایسا نہ ہو کہ جس کو اللہ پسند کر رہا ہے، جن کے ذکر کو اللہ پسند کر رہا ہے، اپنے قرآن میں ذکر کر رہا ہے، تم اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر کے کہیں اللہ کے مقابلے میں نہ آ جاؤ۔ اور یہی دو معاملے ہیں کہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یہ دو حرکتیں کرے گا سمجھ لو وہ میرے مقابلے میں آ گیا، اور جس سے میں مقابلے میں آ گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک تو سود کھانے والا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ سودی لین دین چھوڑ دو، اور اس نصیحت کے بعد پھر بھی اگر کوئی سودی کاروبار اور لین دین سے باز نہیں آئے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک تو سود کا لین دین کرنے والا یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ اس سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اور ایک اللہ کے ولیوں سے بغض و نفرت رکھنے والا، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ اسلام کے اندر اتنے خطرناک ہیں کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں مانا جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں میں اللہ نے یہ تو فرمایا توبہ کرو گے تو معاف کر دوں گا، اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا مل سکتی ہے، وہ سزا مل سکتی ہے، مگر اعلان جنگ جو فرمایا ہے ان دو گناہوں پر، ایک تو سود کھانے پر اور ایک اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے پر۔ تو یہ بات تمہیدی طور سے میں نے اس لیے بیان کر دی کہ جب قرآن میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، حدیثوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے ذکر سے منہ مت موڑو، اپنے دل میں ان کی طرف سے کوئی دشمنی اور بغض والی بات پیدا مت کرو، تو لوگ کچھ ایسے لوگوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ان ذکروں کو شرک اور بدعت سمجھنے لگتے ہیں، اور اس لیے وہ اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو جس کا اگر شرک اور بدعت ہوتے یہ ذکر تو اللہ قرآن میں کیوں کرتا، حدیث میں کیوں کرتا؟ معلوم ہوا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، تمہاری سمجھ میں فرق ہے۔ کوئی عالم کبھی شرک و بدعت کہتا ہوا نہیں ملے گا، جتنے آپ کو ملیں گے اس سے جب پوچھو گے کہ تو باسند عالم ہے تو یقیناً وہ باسند عالم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کے چکر میں ہوگا وہ بھی باسند عالم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو باسند عالم مکمل ہوگا وہ قرآن کا پورا علم رکھتا ہوگا، حدیث کا پورا علم رکھتا ہوگا، وہ یہ جانتا ہوگا کہ جب ان چیزوں کو اللہ اور اس کا رسول ذکر کر رہا ہے تو ہم شرک و بدعت کہنے والے کون ہیں؟ الغرض یہاں پر چونکہ اس وقت عرس مبارک چل رہا ہے، ہمارے بزرگ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا
اور ہم ان کے ذکر کو اسی نسبت سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے محبوبوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان سے بیعت کرتے ہیں تو وہ ہمارے محبوب ہو جاتے ہیں، ان سے ہماری بیعت ہو جاتی ہے، تو ان کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی بریلوی مولوی کہہ رہا ہے، نہ صرف رامپوری کہہ رہا ہے، دیوبند کے بڑے بڑے علماء، محمود حسن صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے اور جو ان کی تفسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے، جامع مسجد کے حجرے میں رکھا ہوا ہے قرآن پاک، اس میں لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ اے مولا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر کوئی شخص اللہ سے مدد مانگتا ہے تو واقعی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتا ہے تو فرمایا وہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ میرا یقین نہ ہو، جامع مسجد کے حجرے میں رکھا ہے قرآن پاک، ان کی تفسیر دیوبند والوں کی، اس میں دیکھ لیجئے اٹھا کر، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نہ دیوبندیوں کا اختلاف ہے، نہ بریلویوں کا اختلاف ہے، نہ رامپوریوں کا اختلاف ہے، یہ علم اور جہالت کا اختلاف ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے نہیں ملتے، جو کم علم ہیں، ان پڑھ ہیں، ناسمجھ لوگوں کے چکر میں ہیں، وہی ان چیزوں کو غلط اپنی نگاہوں میں سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یار یہ کیا باتیں شروع کرتی، نماز کا ذکر ہوتا، روزے کا ذکر ہوتا، ہم موقع سے جیسے موقع ہوتا ہے ہم تو سب رنگ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن و حدیث میں سب رنگ کا ذکر کیا ہے تو کبھی نماز کے متعلق بیان کرتے ہیں، کبھی وضو کے متعلق بیان کرتے ہیں، کبھی روزے کے متعلق بیان کرتے ہیں، جیسے مہینے ہوتے ہیں، جیسے حالات ہوتے ہیں، اسی کے لحاظ سے اس کا بیان، تاکہ جب سب رنگ کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو مکمل دین آئے ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں کی اتباع مت کرو، بے شک وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک تو ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، یہ نہیں کہ جو ہماری پسند کی چیزیں ہیں وہ تو ہمارا اسلام ہے، جو پسند کی چیزیں نہیں ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں کرنی۔ چنانچہ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خادموں میں بہت اعلیٰ مقام تھا ملا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت کے خاص خادموں میں یوں تو یقین شاہ بھی تھے، مداری شاہ بھی تھے، حبیب شاہ بھی تھے، مولوی محمد نعیم بھی تھے، مولوی عبد الوہاب صاحب بھی تھے، اور بہت سے حضرات تھے، لیکن جو مرتبہ خاص ملا محمد یار کو حاصل تھا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا۔ فرمایا حضرت کبھی کبھی خود اپنی مسند پر بٹھال کر فرمایا کرتے تھے بھائی تمام لوگوں کو مراقبہ کراؤ، تو مراقبہ جو حضرت کی مسند پر بیٹھ کر کراتا ہو آپ فرماتے ہیں بتاؤ اس کا کیا مقام ہے۔ یہ مولا محمد یار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت سے اجازت لے کر اجمیر شریف گیا۔ اس زمانے میں نہ تو بسیں تھیں، نہ ٹرینیں تھیں، نہ کوئی اور ایسی سواری ہوتی تھی، بس گھوڑا ہے یا خچر ہے یا سائیکل وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اتنے لمبے سفر کیا کرتے۔ کہا جب ہم اجمیر شریف سے کچھ تھوڑے فاصلے پر رہ گئے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے قافلے میں جو ایک آدمی تھا وہ نظر نہیں آتا۔ مجھے بڑے پریشانی ہوئی یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا راستے میں۔ ساتھیوں نے کہا بھائی بہت سے لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ وہ آ جائے۔ ہم اجمیر شریف کا پہنچ گئے، وہاں جا کر سارے قافلے والے بھی واپس آ گئے، جتنے راستے میں ہمارے آگے پیچھے لوگ تھے وہ بھی سب آ گئے، مگر اس کا پتہ نہیں۔ جب میں نے حال معلوم کیا تو کسی نے بتایا راستے میں اسے بخار آ گیا اور چلنے کی ہمت نہیں تھی، وہ وہیں رک گیا تھا، اب پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے۔ کہا یہ سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یہ راستے جو آج ہیں ایسے نہیں تھے پہلے، نہ یہ سڑکیں بنی ہوئی تھی، نہ جگہ جگہ ہوٹل تھے، نہ آبادیاں تھیں، دور تک نہ آدم نہ آدمزاد۔ فرماتے 6 دن تک ہم اجمیر شریف میں رہے، 7ویں دن وہاں سے واپس ہوئے تو 4 فرلانگ اس وقت کے لحاظ سے کہا ہم چلے تو وہ ایک جگہ پڑا ہوا تھا۔ 9واں دن تھا یہ اس کا، قریب پہنچے
تو بس سانس چل رہی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا، کھال اور ہڈی رہ گئی تھی بدن میں۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو کہا آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ بس اس نے اشارے سے بتایا کہ آج 9 دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، ایسی پڑا اس میدان میں۔ ارے میرا بہت قریبی ساتھی، اور چھوڑ کر کیسے جاؤں، یہ شرافت گوارا نہیں کر رہی تھی، لے کر کیسے جاؤں، کہا مجھے پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی، سواری اس کو دوں تو میں کیسے جاؤں۔ تو کہا میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی کو یاد کیا کہ حضرت آپ توجہ فرمائیے، اس کے اندر طاقت آ جائے، یہ چلنے کے لائق۔ یہ توجہ کر کے میں نے یہ کہہ کر اس سے پوچھا بھائی کچھ طاقت محسوس ہوئی؟ کچھ نہیں محسوس ہوئی۔ دوبارہ گیا، میں نے پھر یہی کہا، پھر میں نے پوچھا بھائی کچھ طاقت؟ کہا کچھ نہیں محسوس ہوئی۔ کہا تیسری مرتبہ جب یہ میں نے حضرت کے دربار میں درخواست لگا کر پوچھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا ہاں میرے اندر طاقت آ گئی۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا ساتھ۔ وہاں سے رامپور تک پیدل آیا گیا میرے ساتھ۔ کہا جب حضرت کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو دیکھتے ہی حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے ملا راستے میں نا امید ہو گیا تھا زندگی سے، ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، طاقت کس نے دی؟ کہا حضرت اگر آپ توجہ نہ فرماتے تو رامپور نصیب نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے توجہ اولیاء اللہ کی، کرم اللہ ہی کا ہوتا ہے، یہ تو سب ذریعہ اور وسیلہ ہوتے ہیں، اور اللہ جو چاہے وہ اپنی شان ظاہر کر دے، نہ وہ کھانے کا محتاج ہے نہ وہ پینے کا محتاج ہے، وہ بغیر کھائے پیے ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو اگر اپنی یہ شان کسی میں ظاہر کر کے بغیر کھائے پیے کسی کو نہ جانے کب تک زندہ رہے۔ یہ تو مسلمان اللہ سے یقین و ایمان رکھنے والے، بعض ہندو جوگی 6 مہینے تک قبر کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جب اس میں سے نکلتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے جیسے مردے ہیں، بس صرف سانس چلتی ہوتی ہے۔ بہت زمانے انہیں روئی میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں ایک شخص کو دیکھا تھا، اسے ایسی دبایا گیا اور کئی مہینے کے بعد نکالا گیا تھا تو بس بالکل یوں تھا ایسے کر، اور اس کے روئی لگا کے انہوں نے، اور پھر وہ لوگ تو پھر اس کی پوجا شروع کر دیا، اور نذرانے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، اور کھا پی کے ماشاء اللہ سے پھر ویسے۔ خود حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا اور اجازت لے کے جاتا تھا، حضرت توجہ رکھیے، 6 مہینے تک قبر میں دفن رہتا تھا، راج گرو اس کا نام تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کی قبر میں پانی آنے لگا، تو حضرت نے 12 میل تھا جہاں حضرت ککرالے میں آرام فرما تھے، وہاں سے وہ جگہ فوراً اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ تیز جاؤ اور اس کے چیلوں سے کہنا کہ بھائی قبر میں پانی آ گیا ہے، ڈوب کے مر جائے گا تمہارا گرو، نکال لو اسے، کیونکہ ہم سے کہہ کے گیا ہے حضرت نظر رکھنا، تو ہم نظر رکھیں گے بھائی اس کی طرف۔ اب یہ عمل اس کا وہ جانے، اس کا اللہ جانے کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط۔ تو جلدی سے اس کے چیلوں نے نکالا تو وہی حالت، بے جان، روئی میں لپیٹ کے رکھا۔ پھر کہیں اسے ہوش آیا 2-3 دن کے بعد، تو اس نے کہا بھائی ابھی تو ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، 6 مہینے کے لیے گیا تھا میں اندر، ابھی تو کچھ دن باقی رہ گئے تھے، مجھے کیوں نکال لیا؟ کہا حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک آدمی کہلا کر بھیجا تھا کہ اس کو جلدی سے نکال لو، پانی آ گیا ڈوب جائے گا اس کو۔ تو کہا ہاں صحیح فرمایا انہوں نے، میرے گلے پانی آ گیا تھا اور میں ڈوبنا ہی والا تھا کہ میں نے خود دیکھا کہ خود حضرت تشریف لائے اور مجھے وہاں سے نکالا، تو وہ روحانی عالم میں وہاں پر نکالا اور یہاں ظاہر میں بھیجا کہ جاؤ نکال لو۔ تو حضرت سے تو عقیدت مند مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ ایک شخص تھا غریب داس نام تھا اس کا، بڑا عقیدت مند تھا حضرت کا، حضرت کے بغیر چین ہی نہیں آتا، اور خود اپنے مذہب کے اعتبار سے اتنا جذبہ رکھتا تھا کہ جذبے میں جب لوٹتا تھا تو لوٹتے لوٹتے ایسی سیدھی دیوار پہ چڑھ جایا کرتا تھا، یہ اس کے اندر کیفیت۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت کو میں نے نہیں پایا اس جگہ جہاں حضرت ہوتے تھے، تو کہا جیسے ابو ہریرہ ڈھونڈنے نکلے تھے حضور کو، کہا میں بھی ڈھونڈنے نکلا، تو دیکھا بارش تو تیز ہو رہی ہے، کمبل اوڑھ لیا میں نے کہیں بھیگ نہ جاؤں، حضرت کو ادھر ادھر ڈھونڈا، بارش سب طرف بہت تیز ہو رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ کھیتوں پہ بیچ میں ایک ٹیلا سا ہے اور حضرت ایک تصوف کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا حضرت کے آس پاس بارش ہو رہی ہے اور ایک تیر کے فاصلے پر چاروں طرف حضرت کے اوپر اور اس ٹیلے پر بارش نہیں ہو رہی۔
اور حضرت کتاب کا مطالعہ کرتا کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، ہاتھ بھی بھیگے ہوئے تھے. جب میں قریب پہنچا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت تلاش میں آپ کی نکل آیا. کہہ لے اچھا یہ کتاب پکڑو، چلو واپس کرتے ہیں. صاحب میں کیسے پکڑ لوں؟ میرے تو ہاتھ بھیگا ہے. پکڑ تو لے گیا. تو کیا تیرے ہاتھ بھی سوکھ جائیں گے، تیرے کپڑے بھی سوکھ جائیں گے. کہ جیسے کتاب میں نے ہاتھ میں پکڑی تو میرے کپڑے بھی سوکھ گئے اور ہاتھ بھی سوکھ گئے. تو یہ حرارت اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی. حضرت فرماتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ کے نام کی حرارت میرے اندر ایسی ہوتی ہے کہ سخت جاڑوں میں جب مجھے پسینے آتے ہیں تیز، تو ٹھنڈے پانی میں غوطہ لگاتا ہوں اور غوطہ لگا کے نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں تو پانی گرم ہو جاتا ہے. یہ حضرت کی شان. ہمارے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کی باتیں ایسی ہیں جو نہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی ہیں، نہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہیں. ہم تو کبھی کبھی جوش میں جذبے میں بیان کر جاتے ہیں. یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے زیادہ بیان نہیں کی، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. شاہ امام الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ساتھیوں سے اور حضرت کے مریدوں سے سن کے وہ کتاباتیں لکھی ہیں. ان کی آنکھوں دیکھے ہوئے یہ سب احوال ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان کے صدقے میں اللہ دونوں جہان میں شاندار کامیابی عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو طریقہ تجھے پسند ہو، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، تیرے ان مقبول محبوب بندوں کو پسند ہو، وہی طریقہ ہمارے لیے پسند فرما اور ہمیں اس طریقے کو بآسانی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو ناپسند ہو مولا وہ ہمارے لیے بھی ناپسند بنا اور اس سے بآسانی بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ان مقبول بندوں کے صدقے میں کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما. آمین.